السلام علیکم ویورز اس قسط کے آغاز میں ہنلی بازار میں ایک آدمی نے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ایک پول کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس بندھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ دھندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے کہ ہم پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھائی، چلیں اس کو بچاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرا سامان چوری کیا ہے اور میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا دو اسے۔ جب کہ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ایک طرف جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بچانے کے لیے سامنے آؤں۔ تو پھر دھندار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اسے رات کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمن بھی اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل آرام سے گھوم پھر رہا تھا۔ اتنے میں اورال بھی سمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ابھی بھی ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر سمن اورال کو ایک زہر والی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ ٹوکٹامش کو آج رات ختم کر دوں گا اور پھر ہم دونوں صحیح سمت میں چل پڑیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے ہاتھ پر تھوک کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دوستی اور وعدے پر قائم رہنے کا اشارہ تھا۔ پھر سمن کہتا ہے کہ وینس کے تاجر بہت جلد یہاں پر آنے والے ہیں، کیا مال تیار ہے؟ تو پھر اورال کہتا ہے جی ہاں، مال تیار ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی دوان کب آئے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ جب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی ترگت۔ پھر ارطغرل اس بوڑھے غلام کو بلا کر کہتا ہے آچا توریا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے۔ پیچھے سے ہاچا توریا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا میرے اوپر قرض ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان بانو جیجی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوان الب نے تمہیں امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا، لیکن اگر دوان تمہارے الفاظ سن لیتا تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں حلیمہ سلطان، ارطغرل بھائی نے اسے ایک ذمہ داری پر بھیجا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دوان اب واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حائمہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دوان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائے گا اور تب تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا، میں تمہیں ان وسوسوں کی وجہ سے قبیلے کو زہر آلود نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے وسوسوں پر قابو نہ پایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پھر بانو جیجی خیمے سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ڈھول کی آواز سننے کے بعد حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے والدہ، ارطغرل آ گئے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ارطغرل ان کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر آئے گا، لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بہت کم اناج لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنی تھوڑی سی گندم؟ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے کئی دن پہاڑوں میں گزار کر شکار کیا اور ان کھالوں کے بدلے میں آپ اتنی تھوڑی سی گندم خرید کر لا سکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اور بھی گندم آئے گی کارا صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔
پہلے ہمیں سانس لینے دیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کتنا صبر کریں ہم سردار، ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی ہاچا توریا بولتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ گندم نہیں لا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد قبیلے کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہاچا توریا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش آپ مجھے وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بامسی اسے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب؟ آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے۔ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے اور آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کب سے آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو؟ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ ہاچا توریا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، ایک کھا لیتا ہے اور 9 چھوڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے ہو؟ جرگہ نہیں بلایا جائے گا، میں کسی کو بھی قبیلے میں مشکلات پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، اس قسط کے آغاز میں ہنلی بازار میں ایک آدمی نے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ایک پول کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس بندھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ دندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر دندار کہتا ہے کہ ہم پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھائی، چلیں اس کو بچاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرا سامان چوری کیا ہے اور میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا دو اسے۔ جب کہ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ایک طرف جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بچانے کے لیے سامنے آؤں۔ تو پھر دندار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اسے رات کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمن بھی اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل آرام سے گھوم پھر رہا تھا۔ اتنے میں اورال بھی سمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ابھی بھی ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر سمن اورال کو ایک زہر والی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ ٹوکٹامش کو آج رات ختم کر دوں گا، اور پھر ہم دونوں صحیح سمت میں چل پڑیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے ہاتھ پر تھوک کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دوستی اور وعدے پر قائم رہنے کا اشارہ تھا۔ پھر سمن کہتا ہے کہ وینس کے تاجر بہت جلد یہاں پر آنے والے ہیں، کیا مال تیار ہے؟ تو پھر اورال کہتا ہے جی ہاں، مال تیار ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی دوان کب آئے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ جب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی ترگت۔ پھر ارطغرل اس بوڑھے غلام کو بلا کر کہتا ہے ہاچا توریا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے۔ پیچھے سے ہاچا توریا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا میرے اوپر قرض ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان بانو جیجی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوان الب نے تمہیں امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا، لیکن اگر دوان تمہارے الفاظ سن لیتا تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں حلیمہ سلطان،
ارطغرل بھائی نے اسے ایک ذمہ داری پر بھیجا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دوان اب واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حائمہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دوان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائے گا، اور تب تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ بانو ججک کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بہت ہو گیا، میں تمہیں ان وسوسوں کی وجہ سے قبیلے کو زہر آلود نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے وسوسوں پر قابو نہ پایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پھر بانو ججک خیمے سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ڈھول کی آواز سننے کے بعد حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے، والدہ ارطغرل آ گئے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ارطغرل ان کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر آئے گا، لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بہت کم اناج لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنی تھوڑی سی گندم؟ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے کئی دن پہاڑوں میں گزار کر شکار کیا، اور ان کھالوں کے بدلے میں آپ اتنی تھوڑی سی گندم خرید کر لا سکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اور بھی گندم آئے گی کارا صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پہلے ہمیں سانس لینے دیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کتنا صبر کریں ہم سردار، ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی ہاچا توریا بولتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ گندم نہیں لا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد قبیلے کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہاچا توریا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش آپ مجھے وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بامسی اسے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب؟ آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے۔ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اور آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کب سے آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو؟ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ ہاچا توریا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، ایک کھا لیتا ہے اور 9 چھوڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے ہو؟ جرگہ نہیں بلایا جائے گا، میں کسی کو بھی قبیلے میں مشکلات پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، اس قسط کے آغاز میں ہنلی بازار میں ایک آدمی نے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ایک پول کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس بندھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ دندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر دندار کہتا ہے کہ ہم پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھائی، چلیں اس کو بچاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرا سامان چوری کیا ہے اور میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا دو اسے۔ جب کہ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ایک طرف جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بچانے کے لیے سامنے آؤں۔ تو پھر دندار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اسے رات کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمن بھی اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل آرام سے گھوم پھر رہا تھا۔ اتنے میں اورال بھی سمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
سمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ابھی بھی ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر سمن اورال کو ایک زہر والی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ ٹوکٹامش کو آج رات ختم کر دوں گا، اور پھر ہم دونوں صحیح سمت میں چل پڑیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے ہاتھ پر تھوک کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دوستی اور وعدے پر قائم رہنے کا اشارہ تھا۔ پھر سمن کہتا ہے کہ وینس کے تاجر بہت جلد یہاں پر آنے والے ہیں، کیا مال تیار ہے؟ تو پھر اورال کہتا ہے جی ہاں، مال تیار ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی دوان کب آئے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ جب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی ترگت۔ پھر ارطغرل اس بوڑھے غلام کو بلا کر کہتا ہے ہاچا توریا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے، پیچھے سے ہاچا توریا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا میرے اوپر قرض ہے، اور اس کے علاوہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان بانو جیجی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوان الب نے تمہیں امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا، لیکن اگر دوان تمہارے الفاظ سن لیتا تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں حلیمہ سلطان، ارطغرل بھائی نے اسے ایک ذمہ داری پر بھیجا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دوان اب واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حائمہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دوان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائے گا، اور تب تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا، میں تمہیں ان وسوسوں کی وجہ سے قبیلے کو زہر آلود نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے وسوسوں پر قابو نہ پایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی، اب تم جا سکتی ہو۔ پھر بانو جیجی خیمے سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ڈھول کی آواز سننے کے بعد حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے والدہ، ارطغرل آ گئے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ارطغرل ان کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر آئے گا، لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بہت کم اناج لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنی تھوڑی سی گندم؟ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے کئی دن پہاڑوں میں گزار کر شکار کیا، اور ان کھالوں کے بدلے میں آپ اتنی تھوڑی سی گندم خرید کر لا سکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اور بھی گندم آئے گی کارا صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پہلے ہمیں سانس لینے دیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کتنا صبر کریں ہم سردار، ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی ہاچا توریا بولتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ گندم نہیں لا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد قبیلے کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہاچا توریا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش آپ مجھے وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بامسی اسے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب، آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے؟ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اور آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کب سے آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو؟ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ ہاچا توریا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، ایک کھا لیتا ہے اور 9 چھوڑ جاتا ہے۔
آپ لوگ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے ہو؟ جرگہ نہیں بلایا جائے گا۔ میں کسی کو بھی قبیلے میں مشکلات پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، اس قسط کے آغاز میں ہنلی بازار میں ایک آدمی نے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ایک پول کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس بندھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ دھندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر دھندار کہتا ہے کہ ہم پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھائی؟ چلیں اس کو بچاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرا سامان چوری کیا ہے اور میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا دو اسے۔ جب کہ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ایک طرف جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بچانے کے لیے سامنے آؤں۔ تو پھر دھندار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اسے رات کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمن بھی اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل آرام سے گھوم پھر رہا تھا۔ اتنے میں اورال بھی سمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ابھی بھی ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر سمن اورال کو ایک زہر والی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ ٹوکٹامش کو آج رات ختم کر دوں گا اور پھر ہم دونوں صحیح سمت میں چل پڑیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے ہاتھ پر تھوک کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دوستی اور وعدے پر قائم رہنے کا اشارہ تھا۔ پھر سمن کہتا ہے کہ وینس کے تاجر بہت جلد یہاں پر آنے والے ہیں، کیا مال تیار ہے؟ تو پھر اورال کہتا ہے جی ہاں، مال تیار ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی دوان کب آئے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ جب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی ترگت۔ پھر ارطغرل اس بوڑھے غلام کو بلا کر کہتا ہے آچا توریا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے۔ پیچھے سے ہاچا توریا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا میرے اوپر قرض ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان بانو جیجی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوان الب نے تمہیں امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا، لیکن اگر دوان تمہارے الفاظ سن لیتا تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں حلیمہ سلطان، ارطغرل بھائی نے اسے ایک ذمہ داری پر بھیجا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دوان اب واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حائمہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دوان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائے گا اور تب تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ بانو جیجی کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا، میں تمہیں ان وسوسوں کی وجہ سے قبیلے کو زہر آلود نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے وسوسوں پر قابو نہ پایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پھر بانو جیجی خیمے سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ڈھول کی آواز سننے کے بعد حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے والدہ، ارطغرل آ گئے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ارطغرل ان کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر آئے گا۔
لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بہت کم اناج لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنی تھوڑی سی گندم۔ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے کئی دن پہاڑوں میں گزار کر شکار کیا اور ان کھالوں کے بدلے میں آپ اتنی تھوڑی سی گندم خرید کر لا سکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اور بھی گندم آئے گی کارا صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پہلے ہمیں سانس لینے دیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کتنا صبر کریں ہم سردار، ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی حاجہ توریا بولتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ گندم نہیں لا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد قبیلے کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر حاجہ توریا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش آپ مجھے وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بامسی اسے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب، آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے؟ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے اور آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کب سے آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو، رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ حاجہ توریا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، ایک کھا لیتا ہے اور 9 چھوڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے ہو، جرگہ نہیں بلایا جائے گا، میں کسی کو بھی قبیلے میں مشکلات پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، اس قسط کے آغاز میں ہنلی بازار میں ایک آدمی نے سلطان علاء الدین کے جاسوس کو ایک پول کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل اس بندھے ہوئے شخص کو غور سے دیکھتا ہے۔ دندار پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ ہمارا آدمی ہے۔ پھر دندار کہتا ہے کہ ہم پھر انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں بھائی، چلیں اس کو بچاتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے میرا سامان چوری کیا ہے اور میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ لٹکا دو اسے۔ جب کہ ارطغرل اپنے ساتھیوں سے ایک طرف جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے چارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے بچانے کے لیے سامنے آؤں۔ تو پھر دندار کہتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم اسے رات کو بچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمن بھی اوپر کھڑا ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل آرام سے گھوم پھر رہا تھا۔ اتنے میں اورال بھی سمن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سمن کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ارطغرل ابھی بھی ہمارے قدموں میں ہے۔ پھر سمن اورال کو ایک زہر والی شیشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے ثابت کرنے کا وقت ہے۔ اورال کہتا ہے کہ میں اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹ ٹوکٹامش کو آج رات ختم کر دوں گا اور پھر ہم دونوں صحیح سمت میں چل پڑیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے ہاتھ پر تھوک کر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جو دوستی اور وعدے پر قائم رہنے کا اشارہ تھا۔ پھر سمن کہتا ہے کہ وینس کے تاجر بہت جلد یہاں پر آنے والے ہیں، کیا مال تیار ہے؟ تو پھر اورال کہتا ہے جی ہاں، مال تیار ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے کہ بھائی دوان کب آئے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کہ جب اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی ترگت۔ پھر ارطغرل اس بوڑھے غلام کو بلا کر کہتا ہے حاجہ توریا، میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے جا سکتے ہو۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے کی جانب بڑھتا ہے۔ پیچھے سے حاجہ توریا بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا میرے اوپر قرض ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے آپ اپنے ساتھ آنے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے،
آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں حلیمہ سلطان بانو جی کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دوان الب نے تمہیں امانت کے طور پر ہمیں سونپا تھا، لیکن اگر دوان تمہارے الفاظ سن لیتا تو وہ کوئی اور فیصلہ کرتا۔ بانو جی کہتی ہے کہ میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ 2 سال گزر گئے ہیں حلیمہ سلطان، ارطغرل بھائی نے اسے ایک ذمہ داری پر بھیجا ہے، لیکن اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ دوان اب واپس نہیں آئے گا۔ یہ بات سننے کے بعد حائمہ خاتون کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب دوان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی تو وہ واپس قبیلے میں آ جائے گا، اور تب تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤ گی۔ بانو جی کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں رہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے میرے ہیرو کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت ہو گیا، میں تمہیں ان وسوسوں کی وجہ سے قبیلے کو زہر آلود نہیں ہونے دوں گی، اور اگر تم نے اپنے وسوسوں پر قابو نہ پایا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ پھر بانو جی خیمے سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ ڈھول کی آواز سننے کے بعد حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے والدہ ارطغرل آ گئے ہیں۔ باہر قبیلے کے لوگ بھی اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ارطغرل ان کے لیے ڈھیر سارا اناج لے کر آئے گا، لیکن پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ارطغرل بہت کم اناج لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، اتنی تھوڑی سی گندم؟ ایک آدمی ارطغرل سے کہتا ہے کہ ہم نے کئی دن پہاڑوں میں گزار کر شکار کیا، اور ان کھالوں کے بدلے میں آپ اتنی تھوڑی سی گندم خرید کر لا سکے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اور بھی گندم آئے گی کارا صاحب، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، پہلے ہمیں سانس لینے دیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کتنا صبر کریں ہم سردار، ہم اور نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا آدمی ہاچا توریا بولتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، ارطغرل صاحب نے سونا دے کر میری زندگی بچائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ گندم نہیں لا سکے۔ یہ بات سننے کے بعد قبیلے کے لوگ اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہاچا توریا کہتا ہے کہ میں احسان کا بدلہ چکاؤں گا، لیکن قبیلے کے لوگ اس کی بات نہیں سنتے۔ پھر وہ ارطغرل کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کاش آپ مجھے وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ پھر بامسی اسے پکڑ کر پیچھے ہٹاتا ہے۔ قبیلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے ارطغرل صاحب، آپ نے ہمارا سونا اس بوڑھے آدمی پر لگا دیا ہے؟ ہمارا صبر جواب دے گیا ہے، اور آج رات ہم جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ کب سے آپ لوگ رزق کے پیچھے بھاگنے لگے ہو؟ رزق تو صرف اللہ دیتا ہے۔ یہ ہاچا توریا اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کا مہمان اپنے ساتھ 10 روٹیاں لے کر آتا ہے، ایک کھا لیتا ہے اور 9 چھوڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کب سے اپنے خدا کو بھول گئے ہو؟ جرگہ نہیں بلایا جائے گا، میں کسی کو بھی قبیلے میں مشکلات پیدا نہیں کرنے دوں گا۔ پھر ارطغرل اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور اپنے خیمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ڈرامہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔